بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مسلم کرکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کی ٹیم جیت جاتی ہے یا ان میں سے کوئی کرکٹر چوکا یا چھکا لگا دیتا ہے تو وہ فوراً سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس سجدے کو سجدے شکر کہا جاتا ہے۔ یہ خود حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا جاءہ امر سرور، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی، او بشر بہ، آپ کو کوئی بشارت دی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے کے اندر گر جایا کرتے تھے۔ ابو داؤد وغیرہ کے اندر اس طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ تو اس سجدے کو سجدے شکر کہا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس سجدے کے لیے نہ تو وضو کا ہونا ضروری ہے، نہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، بلکہ بے وضو بھی اس سجدے کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نماز کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، سجدے شکر کے لیے بھی ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ باوضو ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کتاب الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ چونکہ نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، اس لیے سجدے شکر میں بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء و محدثین کی یہی رائے ہے۔ تو سجدے شکر کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ سجدے شکر کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو سجدے تلاوت کا ہے۔ سجدے تلاوت کا جو طریقہ ہے وہی سجدے شکر کا بھی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھ جائیں، تو یہ سجدے شکر ادا ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے جو سجدے تلاوت کا طریقہ ہے، وہی طریقہ سجدے شکر کا بھی ہے۔ نماز کے باہر جو سجدے ہوتے ہیں بس وہ یہی 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے شکر، دوسرا سجدے تلاوت۔ سجدے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے کوئی آیت آ گئی جس کے اوپر سجدہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے حکم ہے، واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ سجدہ کریں۔ تو نماز کے باہر بس یہی 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ نماز کے فوراً بعد سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات تو اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں کہ جو ان کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں ان کو آسمان کی طرف کر لیتے ہیں اور ہتھیلیوں کی جو پشت ہوتی ہے اسے زمین کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور نماز کے باہر اس طرح کا سجدہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات دعا مانگنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جانے کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی حالت میں جو سجدہ ہوتا ہے، نفل نمازیں جیسے تہجد کی نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے یا کوئی اور نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں سجدے میں جا کر اگر وہ دعا مانگتا ہے تو وہ تو درست ہے، لیکن خاص دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز کے باہر صرف 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے تلاوت اور دوسرے سجدے شکر، اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں ہے۔ لہذا نماز کے فوراً بعد سجدہ کرنا یا دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔